گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے گھر اور معاشرہ، جس میں ہم گھر سے متعلق بھی، معاشرے سے متعلق بھی کوئی نہ کوئی ٹاپک لیتے ہیں۔ مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ڈیلیور کی جائیں، ایسی باتیں بتائی جائیں جو گھر میں بھی مفید ہوں، معاشرے کے لیے بھی مفید ہو، کیونکہ فرد کی اصلاح ہوگی تو بہتری آتی چلی جائے گی، تو اس سے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج بھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میانہ روی، گھر اور معاشرے میں اعتدال، میانہ روی یعنی معتدل رہنا، اعتدال۔ اس پر ہم مزید آگے چلیں گے۔ پہلے میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار تھا، منکر نکیر کے سوالات بھی مجھ سے نہیں بن پا رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی کہ دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر تھے، معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد یعنی مدد پر معمور کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، دنیا میں بھی فائدے، آخرت میں بھی فائدے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیں گے اور زبان کے غیر ضروری استعمال سے بھی بچیں گے۔ زبان چلتی رہتی ہے اور جب بے جا چلے گی تو فضولیات بھی، لغویات بھی، گناہوں کی باتیں بھی نکلیں گی۔ اچھی بات کریں، بہتر کریں، کام کی بات کریں، آخرت کے فائدے والی بات کریں، ورنہ پھر خاموش رہیں۔ اللہ کریم زبان کے درست استعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے میانہ روی، اعتدال۔ یوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اعتدال کس چیز میں کریں، لیکن واقعی ہمارا جو دین اسلام ہے یہ ایک فطری مذہب ہے۔ ایک بندے کی جو ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے، ایک بندے کی سمجھ لیں کہ جو ایک تقاضے ہیں اس کے مطابق بالکل فطرت کے حساب سے ہمارا دین ہے۔ یہ ہر چیز میں اعتدال، میانہ روی یہ ہمیں سکھاتا ہے، بولنے میں بھی، چلنے میں بھی، کھانے پینے میں بھی، سونے میں بھی، گھر کے معاملات میں بھی، یہاں تک کہ عبادات میں بھی اس کی اہمیت بھی ہے، افادیت بھی ہے۔ نہ اتنی شدت ہو کہ لوگ بیزار ہو جائیں اور نہ اتنا سلو ہو کہ لوگ بیچارے دیکھتے رہ جائیں۔ تو اعتدال کہاں کس طرح کرنا ہے اور کس طرح لے کر چلنا ہے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے وابستہ بھی ایک تعداد ہوتی ہے، تو دین کا کام بھی کرتے ہیں، تو اس میں بھی اعتدال کیسے ہو، فیملی میٹرز کو کیسے لے کر چلیں، بزنس کو کیسے لے کر چلیں، جاب کو کیسے لے کر چلیں، اپنی ہیلتھ، اپنی جو صحت ہے اس کو کیسے مینیج کریں، دیگر معاملات کیسے مینیج کریں۔ تو آج کے موضوع میں بہت کچھ ہوگا۔ چلیں ہم پہلے تو مبلغین کا تعارف کرواتے ہیں، پیارے پیارے مبلغین جو ہمارے ساتھ ہیں، پھر آج کا سوال لیتے ہیں، پھر اپنے پیارے مبلغین سے جو ہے وہ آج کے ٹاپک سے متعلق بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مہروز مدنی، جزاک اللہ۔ خیریت سے مہروز بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ سے کافی ٹائم بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ جی مجھے بھی آپ کی اس طرح زیارت کافی ٹائم بعد ہو رہی ہے۔ ہم لوگ پچھلے دنوں میں سفر پہ تھا بنگلہ دیش، پھر اللہ کی رحمت سے عرب شریف سعادت ملی، تو ہمارے اس پروگرام کو ہمارے مہروز بھائی ہی لے کر چل رہے تھے۔ تو اللہ کریم خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے راشد نور بھائی
ماشاء اللہ آج یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی پیاری علمی گفتگو اور ماشاءاللہ بڑی ایک ان کے تجربات وہ بھی شیئر کرتے ہیں. تو اپنے مبلغین سے بھی آج کے ٹاپک سے متعلق کچھ لیں گے انشاءاللہ، بلکہ بہت کچھ لیں گے. آپ نے ساتھ رہنا ہے. ہمارے راشد نور بھائی کے پاس چلتے ہیں. راشد نور بھائی، اپنا میانہ روی کی اہمیت اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میانہ روی کہتے کسے ہیں. میانہ روی اعتدال کا نام ہے، یعنی نہ تو اتنا زیادہ حد سے بڑھا جائے اور نہ ہی اتنا زیادہ کم کوئی کام کیا جائے، بلکہ درمیانی جو راستہ اختیار کرنا ہے اسے کہتے ہیں میانہ روی یا اعتدال پسندی. اعتدال پسندی، میانہ روی انسانی فطرت کے بہت قریب ہے اور انسان فطری طور پر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اعتدال میں رہے. دنیا کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں، معاشی اعتبار سے ہو، اخلاقی طور پر ہو، یا دینی اعتبار سے ہو، یا مذہبی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اسلام نے ہماری میانہ روی اختیار کرنے کی تربیت فرمائی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی مبارک تعلیمات ہوں یا صحابہ کی تعلیمات ہوں یا اولیاء اللہ کا طرز عمل اور یا دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی اگر ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں میانہ روی ہمیں ملتی ہے. میانہ روی سے انسان کی اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے بھی اس سے ریلیکس ہوتے ہیں. صحیح. میانہ روی کی قرآن کریم کے حوالے سے ہماری جو تربیت کی گئی ہے، مختلف آیات کریمہ ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ پاک نے انسانوں پر جو احکامات نافذ کیے ہیں یہ انسان کی ایک تو فطرت کے قریب ہیں اور دوسرا انسان کے لیے اس میں آسانی رکھی ہے. رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک کے جو بھی احکامات ہیں وہ ہماری آسانی کے لیے ہیں. اب اگر کسی کو ان اعمال کے اختیار کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں کسی کو تھوڑی سی اگر گھبراہٹ کا احساس ہوتا ہے تو اس کی اپنی اس میں کمزوری ہے. صحیح صحیح. ورنہ فطری طور پر نماز کے اندر سکون رکھا گیا، اللہ کے ذکر میں سکون رکھا گیا، بلکہ قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. بے شک. تو دلوں کا چین نماز میں ہے، دلوں کا چین قرآن میں ہے، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، استغفار میں ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی میں ہے. تو اب اگر کسی کو اس میں سکون نہیں ملتا تو یہ اس کی اپنی ایک خرابی ہو سکتی ہے. ان احکامات کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے انسانوں کو جو بنایا اور اس میں جو اعلیٰ ترین انسان وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ پر، اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں. ایمان والوں کی شان رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف اعتبارات سے بیان فرمائی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے مومنوں کی جو شان بیان فرمائی، ان کا ایک نمایاں وصف بیان فرمایا. وہ یہ بیان فرمایا کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، اور جب یہ روکتے ہیں تو ایسا نہیں روکتے کہ سامنے والا ان کو کنجوس سمجھنا شروع ہو جائے. صحیح. رب کریم ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں. یہ ہے ایمان والے کی شان. اتنی تنگی نہیں کرتے کہ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں یہ تو بخیل ہے، یہ تو کنجوس آدمی ہے. صحیح. اور اتنی زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یار یہ تو بڑا فضول خرچ آدمی ہے. اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں. بات ہے ماشاء اس سے انسان خود بھی سکھی رہتا ہے، دوسرے بھی اس کے بارے میں اچھا ہی گمان کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ. کیا خوبصورت تعلیمات ہیں. کیا بات ہے. اتنا بھی تنگی نہ کرو کہ بعد میں خود کو ملامت کرنے لگو اور لوگ تم پر تانا زنی کرنے لگیں، لوگ تمہیں بخیل اور کنجوس کہنے لگیں. اتنا بھی زیادہ خرچ نہ کرو کہ بعد میں خود ہی ملامت کرنے لگو یار یہ کیا ہو گیا.
آپ کے پاس ایک محدود آمدنی ہے، اس آمدنی میں آپ نے بچوں کے لیے زیادہ کھلونے لے لیے، بچوں کو زیادہ شاپنگ کروا دی، یا دوستوں کی دعوت کر کے اچھا ان کو کھلا دیا، بعد میں آپ کو پتا چلے جناب پورا مہینہ میں نے گزارا کیسے کرنا ہے، اب پھر آپ پریشان ہوتے رہیں اور پھر کسی سے قرض لینا شروع کر دیں، یا پھر آپ ٹینشن میں آ جائیں، تو اس سے بہتر ہے بھائی پہلے ہی اتنا خرچ کرو کہ جس سے آپ کو پریشانی نہ بنے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فضول خرچی جو کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، کہ فضول خرچی جو کرنے والے یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطانی طریقہ ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اگر اس انداز سے فضول خرچی کرتے ہیں تو لوگ آپ پر ملامت کرتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی اسلام نے ہماری یہ بالکل بھی تربیت نہیں فرمائی کہ آپ اتنا خرچ کر دیں، یعنی آپ راہ خدا میں اگر دے رہے ہیں، آپ کے گھر میں مثال طور پر بچے ہیں، بیوی ہے، گھر کے جو افراد ہیں ان کے ضروریات ہیں، آپ ان کی ضروریات کو چھوڑ کر سارا مال آپ جناب مسجد میں دے دیتے ہیں، سارا مال مدرسے میں دے دیتے ہیں، تو اب آپ سارا کچھ دے دیا، آپ نے تو اچھی نیت سے دیا، لیکن اگر آپ کے گھر والے پریشانی میں آتے ہیں، تنگی میں آتے ہیں، تو اسلام اس کی کوئی وہ نہیں فرماتا کہ آپ نے جناب بہت کوئی اچھا کام کیا۔ آپ کو یہاں پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ خرچ کریں لیکن اعتدال میں رہ کر۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ پاک نے متقی لوگوں کی جو صفات بیان کی ہے نا، سورہ بقرہ کی 3 آیت میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے انہیں جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، تفسیر صراط الجنان میں بھی یہ بات موجود ہے کہ خرچ کریں لیکن اس میں اعتدال کا رہے، اتنا بھی خرچ نہ کریں کہ بعد میں پریشان ہو جائیں، اور اتنی تنگی بھی نہ کریں کہ آپ بعد میں لوگ آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیں۔ تو بہت خوبصورت اسلام کی تعلیمات ہیں قرآن کریم کے، اور بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں اس معاملے میں تربیت ہماری کرتی ہیں کہ آپ میانہ روی اختیار کریں، اس میں دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کے لیے بہتر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین جب یہ باتیں سنتے ہیں تو اچھی تو لگتی ہے، مہروز مدنی بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ باتیں ہم بھی کرتے ہیں جب تو خرچ کے معاملہ ہو یا کوئی بھی ہو، بعض اوقات اس وقت احساس نہیں ہوتا، اچھا خود بندہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں جو ہے وہ کنجوسی کی طرف جا رہا ہوں، بخل کی طرف جا رہا ہوں، سخاوت کی طرف جا رہا ہوں، فضول خرچی کی طرف جا رہا ہوں، اور بھی اس طرح کے میٹر ہیں، نیند ہے، کھانا پینا ہے، ایک ایک ٹاپک جو لے سکے لیں گے۔ تو مہروز بھائی اعتدال کو چیک کیسے کیا جائے کہ میں معتدل ہوں، میانہ روی پر ہوں، یا کیا بڑی پیاری باتیں ماشاءاللہ فرمائی ہمارے راشد بھائی نے جیسے فرمایا پہلے تو کہ اعتدال جو ہے وہ اعتدال، اس کو میانہ روی اس کو کہتے ہیں کہ دو انتہاؤں کے بیچ کا راستہ۔ صحیح، جیسے انہوں نے خرچ کی مثال دی، ایک یہ کہ بالکل ہی ہاتھ بند کر لیے جائیں، جیبوں پہ تالے ڈال لیے جائیں، یہ ضرورت کے جو اخراجات ہیں وہ بھی نہیں کرے جا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا ہاتھ کھول لیا جائے، اس وقت میں تجارت یا خرچ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اخراجات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو دوسرا یہ کہ اتنے ہاتھ کھول لیے جائیں کہ اگر سیلری پرسن ہے تو جیسے ہی سیلری آئی ہے اس نے جو بادشاہوں کی طرح خرچہ کرنا شروع کر دیا، لیکن ہفتہ 15 دن کے بعد جو ہے وہ ادھر ادھر سے ادھار مانگ رہا ہے۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں، ان کے بیچ میں یہ ہے کہ جو ضرورت کے ایکسپنسز ہیں وہ اپنی آمدنی کی لمٹ دیکھتے ہوئے کرے جائیں، لیکن ایکسٹرا جو ایکسپنسز ہیں ان سے بچا جائے، کیونکہ وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آیا، فرمایا کہ خرچ کرنے میں تدبیر اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ اور مفتی احمد دیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ آمدنی یعنی کمانا سب جانتے ہیں، خرچ کرنا کوئی جانتا ہے، اور کمانا کمال نہیں ہے، خرچ کرنا کمال ہے کہ مجھے خرچ کیسے کرنا ہے، سارا ہی کر دیا بیٹھ گئے پھر۔ جی تو یہ ہے اعتدال نا۔ اب ہم جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اچھی تو لگتی ہیں یہ باتیں، جب سنتے ہیں کوئی کر رہا ہوتا ہے جب بھی اچھی لگتی ہیں، بلکہ ہمیں 4 باتیں خود بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں، جیسے اس وقت میں بول رہا ہوں یا میرے سے پہلے راشد بھائی گفتگو کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے سننے والوں کو یہ بھی ذہن میں آ رہا ہو کہ یوں بھی بولیں نا، یوں بھی بولیں، یہ بھی اصول ہے، یہ بھی اصول ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ہمارے تھاٹس، صحیح، ہماری سوچیں، ہمارے نظریات، ہماری فکریں، تو وہ تو آئیڈیل اس پہ ہم رکھتے ہیں کہ جناب یہ آئیڈیل ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں علی بھائی، تو پھر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ جو چیز ہمارے دل دماغ میں ہے، جس چیز کو ہم اچھا تصور کر رہے ہیں وہ ہم
خود بھی اختیار کریں. اچھا وہ خود اختیار نہ کرنے میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو ہم ہیں ہی کمزور، بحیثیت انسان ہم کمزور ہیں، ہم مختلف ہواؤں میں مختلف لہروں میں بہہ جاتے ہیں خواہشات کی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے. صحیح. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، یہ وہ چند چیزیں ہیں. ہم نتائج پہ غور و فکر نہیں کرتے. جس وقت قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اگر نتیجے پہ غور کریں، جیسے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے جو سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے اللہ پاک. تو یہ جو آیت کریمہ آئی یہ ہمیں یہ احساس دلا رہی ہے کہ دیکھو تم جو بھی قدم اٹھا رہے ہو وہ پالن ہار بھی ہے، وہ رحمان الرحیم بھی ہے، لیکن تم جو بھی قدم اٹھا رہے ہو نا اس کا کوئی نتیجہ آنا ہے، اور وہ نتیجہ اس دنیا میں بھی آنا ہے، اور اس دنیا میں بالفرض وہ کسی بھی حکمت کی وجہ سے تم تک نہیں بھی پہنچا تو قیامت کے دن تمہیں ضرور جواب دینا ہے. کامیاب انسان کی بات کی تھی راشد بھائی نے. کامیاب انسان کا ایک بنیادی وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنے سے پہلے، ہاتھ چلانے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے، کسی بھی ایکشن سے پہلے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس ایکشن کا نتیجہ کیا آئے گا. جب آپ بال دیوار پہ مارتے ہیں، کوئی سی بھی فٹ بال ہو یا کرکٹ کی بال ہو، ٹینس کی بال ہو، جب آپ مارتے ہیں دیوار کے اوپر یا سامنے والے کی طرف تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنی سپیڈ سے مار رہا ہوں اور کتنی سپیڈ سے واپس آئے گی. اگر آپ کی ڈیلیوری سلو ہوگی تو وہ سلو واپس آئے گی، فاسٹ ہوگی تو وہ فاسٹ آئے گی. تو آپ کو اس کا ریئیکشن کا اندازہ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے آپ جو ہے نا تیاری کرتے ہیں. تو اب ہماری پریکٹیکل لائف میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بحیثیت انسان اور بحیثیت بہت ہی کمزور انسان ہم بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کا معال، نتیجہ اور رزلٹ جو ہوتا ہے وہ آنے کی ہمیں توقع ہی نہیں ہوتی یا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. جیسے کہ انہوں نے خرچ اور آمدنی کے اعتبار سے فرمایا، اسی اعتبار سے اگر آپ دیکھتے چلے جائیے، ہم اپنی زندگی کو اگر دیکھیں تو بستر سے اگر ہم دیکھیں تو ہم سونے کے اعتبار سے بے اعتدالی کا شکار ہے. کوئی جناب رات کو 1 بجے سو کے صبح 5 بجے اٹھ رہا ہے تو یہ بے اعتدالی ہے. کوئی جناب رات کو 11 بجے سو رہا ہے اور صبح 11 بجے تک پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر تو یہ بھی بے اعتدالی ہے. تو ایک اس کے درمیان کا جو رستہ ہے جو ایک ہیلتھ کے لیے آپ کی بنیادی طور پہ ضرورت ہے نیند کی، وہ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھیں، بعض لوگ ہوتے ہیں اچھا خاصا کھا پی کر آئیں گے، اچھا یہ ہے چلو پھر تو دوبارہ کھا لیتے ہیں. ارے بھائی کھانا آپ کا نہیں ہے، پیٹ تو آپ کا ہے، صحت تو آپ کی ہے، یہ تو دیکھ لیں آپ. اچھا ڈاکٹر نے منع کرا ہے، ڈاکٹر نے شوگر والوں کو چینی منع کری ہے، میٹھا منع کرا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے وہ اس کی طرف زیادہ لپکتا ہے. کولیسٹرول والے تو پھیکی پی لیں گے، ہاں چائے پھیکی پئیں گے، باقی چیزیں. یہ دیکھیں یہ بے اعتدالی، آپ نے بڑی پیاری بات کی. چائے پھیکی پی رہے ہیں ہم جی، اور جناب گلاب جامن اور رسگلے کھا رہے ہیں. اس کو بھی تو نوازنا ہے نا، کسی نے دیا ہے، کسی کا دل پھر وہ بھی نوازے گا نا. مسئلہ یہ ہے وہ احسان فراموش نہیں ہے. اچھا آپ اس کو نوازیں گے کھا کر تو پھر وہ بھی اپنا ریئیکشن دے کر جائے گا. اچھا کولیسٹرول پرابلم ہے، ڈاکٹر نے منع کرا یہ چیزیں نہیں کھانی، آپ وہ کھا رہے ہیں. ڈاکٹر نے بڑے کا گوشت منع کرا، آپ وہ کھا رہے ہیں. ڈاکٹر نے باہر کی چیزیں منع کری ہیں، آپ وہ کھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کھانے میں بے اعتدالی. اچھا اسی طریقے سے رشتوں میں، تعلقات میں بے اعتدالی ہوتی ہے. میں تھوڑی سی جو ہے نا بہت اچھا ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم اور ڈیپلی بھی لیں گے. تیسری چیز کیا ہے؟ رشتوں میں، تعلقات میں بے اعتدالی. جناب کسی سے ملیں تو ایسی ملاقات کریے، وہ جا کے کہہ رہا ہے یار لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میری پہلی ملاقات تھی، ایسا لگ رہا تھا میں تو سالوں سے جانتا ہوں، بلکہ پتہ نہیں کب سے جانتا ہوں. تو یہ تعلقات تو بن گئے، لیکن یہ تعلقات پھر ایسے لوگوں کے نا بگڑتے بھی ایسے ہی ہیں، لمحوں میں بگڑ جاتے ہیں. کبھی تو جگری دوست، کبھی جانی دشمن. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ڈٹ کر جو ہے نا دوستی کرتے ہیں اور جم کر دشمنی کر رہے ہوتے ہیں پھر. تو یہ رشتوں میں اعتدال میں بے اعتدالی. کسی کے گھر پہ گئے تو اب اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، کسی کے نہیں جا رہے تو سالوں نہیں جا رہے. کیا بات کہی. تو یہ جو ہے نا یہ بے اعتدالی ہے. اعتدال کون دے گا؟ آپ نے پوچھا تھا رشتوں میں بھی اعتدال چاہیے، ایون گاڑیوں میں بھی اعتدال چاہیے. موبائل گاڑیاں خریدنے، بیچنے میں، رکھنے رکنے میں. اسی طریقے سے ایگزامپل دیجئے گاڑیوں کی. دیکھیں وہی جو آپ نے پیچھے بات کی کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم وہ دیکھ لیں. روڈ پر تو جناب 3 لاکھ سے لے کر اور جو ہے نا کروڑوں تک کی گاڑیاں چل رہی ہیں. تو ہر گاڑی تو میں نہیں لے سکتا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بھئی میری جو حیثیت ہے، میرا جو ایک اسٹرکچر ہے، میرا جو ایک لیول ہے، اس میں کیا افورڈ کر سکتا ہوں، کیا نہیں لے سکتا. بعض لوگ ہاتھی تو خرید لیتے ہیں، لیکن ہاتھی خریدنے کے بعد ان کے پاس اس کو پیر باندھنے کے لیے چین خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے. تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ وہ چیز لی جائے، وہ چیز استعمال کی جائے جو آپ مستقلاً افورڈ کر سکیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے میانہ روی کو پسند فرمایا اور اسے سلامتی کا راستہ حدیث پاک میں قرار دیا کہ جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. تو آپ یہ گاڑیوں میں بھی دیکھیں، اسی طریقے سے موبائل فون گیجٹس میں بھی دیکھ لیجئے. اچھا بچوں کی خواہشات ہیں. جی ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں محرومیاں دیکھی ہوتی ہیں. صحیح.
ان محرومیوں کے بعد وہ سیلف میڈ ہوتے ہیں، وہ کسی قدر جو ہے نا وہ ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. اب وہ جب ان کے بچے فرمائشیں کرتے ہیں تو انہیں اپنی محرومیاں یاد آتی ہیں. اب جب محرومیاں یاد آتی ہیں انہیں اپنی، کہ ہم تو جناب ایک وہ چاکلیٹ کے لیے بھی ترستے تھے، اب وہ بچے کی ہر خواہش پوری کرنا شروع کر. بڑی یہ بھی آپ نے بڑی زبردست بات لی کہ خود کے اوپر جو گزری یا ایسے حالات دیکھے، جی اب وہ پاس ہے نہیں ہے، بندہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، بس بچوں کی خواہشات. ہاں، بچوں کی خواہش میں پوری کروں گا. بس وہ اب وہ بچوں کی خواہشات پوری کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں نہ سننے کی عادت ہی نہیں رہتی. ان کا ذہن یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن میں میانہ روی کے حوالے سے لے ٹچ کر رہا رہا ہے ہوں یہ کہ بچوں میں نہ سننے کی عادت ہی نہیں رہتی. جو میں کہہ رہا ہوں جو ہم نے کہنا ہے وہ ہو جانا ہے. صحیح. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ وہ بچے جب ٹین ایجر سے نکلتے ہیں، جب پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر غصہ ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، جگہ جگہ وہ کھڑے ہو کے لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مزاج کے خلاف جیسی بات ہوئی تو وہ تو اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ میرے مزاج اور میری مرضی کے خلاف بات ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے اعتدال کا رستہ چھوڑا. اچھا، ایسے ہی بعض والدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی بچوں کی خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے، بگڑ جاتے ہیں. ارے بھیا، آپ کوئی خواہش ہی پوری نہیں کر رہے. اگلا بچہ کہہ رہا ہے مجھے پینسل چاہیے اسکول میں کام کرنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی وہی پینسل چلاؤ. وہ کہہ رہے ہیں مجھے شارپنر چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں وہی چلاؤ. بیگ پھٹ گیا ہے میرا، بیگ پھٹ گیا ہے تو وہ نہیں. کاپی ہے تو اتنے جلدی کاپی کیسے ختم ہو گئی؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے دوسری انتہا پہ چلے گئے. تو ان دونوں کے درمیان ہونی چاہیے. اور خرچ اور کمانے کے اعتبار سے ایک بات نگران شورا فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جہاں پہ ضرورت ہے نا اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسباب ہیں، تو پھر لاکھ بھی خرچ کریں. صحیح. اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ 1 روپیہ بھی کیوں خرچ کریں؟ بہت پیاری بات. تو یہ ایک بڑا جو ہے نا زبردست لائن ہے یہ. تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے چلے جائیں، فرنیچر ہے، گھر کی ڈیکوریشن ہے، لباس ہے. بعض لوگ لباس میں اتنے سائیکی ہوتے ہیں وہ اپنے لباس پہ کریس نہیں پڑنے دے رہے، یوں نہیں کرنے دے رہے. تو بھیا آپ اعتدال میں آ جاؤ. انشاءاللہ ایک بینیفٹ تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہوگا. سب سے پہلا کہ آپ سکون کی زندگی میں آ جائیں گے. دوسرا، معاشرے پہ امپیکٹ پڑے گا. صحیح فرمایا. کیونکہ معاشرے میں آپ نکل رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ کسی کو دکھا رہے ہیں یا نہیں دکھا رہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور لوگ آپ کو دیکھنے کے بعد ان چیزوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. وہ ان کی اپروچ بنتی جا رہی ہے، ان کے تھاٹس بنتے جا رہے ہیں، ان کے ایمز بنتے جا رہے ہیں کہ یہ مجھے لینا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، یوں کرتے ہیں حضرت تو مجھے بھی یوں کرنا ہے. ہر کسی کا اپنا ایک آئیڈیل ہے. کیونکہ انسان ہے نا، جانور تو ہے نہیں ہم کہ جناب پاکستان کی بکری بھی گھاس کھا رہی ہے اور امریکہ کی بکری بھی گھاس کھا رہی ہے. ہم تو انسان ہیں. ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. ہمارا لباس ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہوتا ہے، ہماری غذا ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہوتی ہے، ہمارا بیٹھنا اٹھنا ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہوتا ہے. تو انفرادی طور پہ انڈیویجول اور فیملی میں ہم جو چیز اپلائی کر رہے ہیں نا وہ ملٹیپلائی ہونی ہے معاشرے میں. کیا بات ہے. وہ لازمی طور پہ معاشرے میں پھیلتی چلی جائے گی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں علی بھائی آپ کو. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ملنے آئے تو وہ ایک مخصوص رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے. اچھا، اس دن اتفاق ایسا ہوا میں نے 3-4 افراد کو دیکھا کہ وہ اسی رنگ کا لباس پہنے ہوئے. عید کا موقع تھا. اچھا. تو میں نے بولا مجھے لگتا ہے اس سال کا یہ کلر ہے. تو کہنے یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، انہیں نہیں پتا تھا یہ کیا ہوتا ہے. تو میں نے چیک کیا تو واقعی میں وہ اس سال کا نا وہ کلر آ جاتا ہے. فیشن انڈسٹری ایک کلر نومینیٹ کرتی ہے کہ اس سال کا یہ کلر ہے. تو پھر وہ کلر ہی زیادہ آپ کو ان ملے گا. لیڈیز کپڑے ہوں، جینٹس کپڑے ہوں، بچوں کے کپڑے ہوں، تو اس کے اندر اس کلر کا غلبہ ملے گا. آپ دیکھیں ہم کیسے غیر محسوس طریقے سے اس لہر میں بہہ جاتے ہیں. تو آپ کسی کی لہر میں بہے نہیں. مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کے پیچھے چلے، بلکہ مرد وہ ہے جس کے پیچھے دنیا چلے. تو ہم اپنے خرچوں میں، اپنی چیزوں میں، اپنی زندگی میں اعتدال کریں اور اس کو نافذ کریں. نافذ کریں گے تو اس کی برکتیں ہم بھی دیکھیں گے، ہماری فیملی بھی دیکھے گی، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمارے معاشرے میں بھی آئیں گی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اعتدال، میانہ روی، ٹاپک بہت طویل ہے یہ. اور جس طرح کے ہمارے مبلغین نے بتایا کہ واقعی جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک محاورہ اردو میں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، پاؤں پھیلا دیے چادر سے باہر آ گئے، پھر چادر کتنی کھینچیں گے. تو بعض اوقات نہیں ہوتا. یا تو بندہ ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھتا ہے، ایسی صحبت ہوتی ہے کہ بندہ خود تو اپنی نارمل لائف گزار رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے لوگ آتے ہیں، ارے آپ نے ابھی تک پردے چینج نہیں کیے، وہی پرانے پردے لگے ہوئے، ارے فرنیچر چینج نہیں کیا. اچھا، یہ جو ایونٹ آ رہا ہے شادی کا خاندان میں، تو ہم نے تو 4 سوٹ 5 سوٹ سلوائے، فلاں ایونٹ کا الگ، فلاں کا الگ، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن بس وہ اپنے چادر سے باہر نکل کر اور پھر آزمائش. سیلری اتنی، مہنگائی نے سب کو افیکٹ کیا ہوا ہے. امیر ہو، غریب ہو، مڈل کلاس ہو، مہنگائی نے سب کو متاثر کیا ہے.
لیکن ہماری لگژریز نہیں جا رہی، ہماری خواہشات نہیں جا رہی، باہر آؤٹنگ کرنی ہی کرنی ہے، باہر کہیں کھانا ہی کھانا ہے، جیب پر بھی بوجھ، صحت پر بھی بوجھ۔ اسی طریقے سے گھر میں کتنے افراد ہیں، تو اگر وہ بہروز بھائی ایک ہوتا ہے نا گھر میں کہ چلے برتھ ڈے، یوں تو چلے جائز ہے، لیکن اس میں باقاعدہ وہ گفٹ، تو یہ اب گھر میں 6 افراد ہیں، 7 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، تو سال میں 8-10 تہوار تو یہ آ گئے یہ۔ تو واقعی جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ میانہ روی، اعتدال، بندہ ہر چیز میں لے لے، یقین کریں سکون میں آ جائے گا۔ بالخصوص ایکسپینسز کے اعتبار سے چل پڑی ہے بات، تو اور آپ نے بات چھیڑی تو میں عرض کروں، یہ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں، بہت سارے لوگوں کو خوش فہمیاں ہوتی ہیں، اور بالخصوص اگر جیب تھوڑی سی اجازت دے رہی ہو تو خوش فہمی زیادہ دوڑ پکڑ لیتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے علی بھائی کہ ہم پیسے کے ذریعے سے نا کسی کا دل جیت سکتے ہیں، صحیح۔ تو اس کے نا پھر بہت سارے امپیکٹ ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو پیسے کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد دوسرے کا دل جیتنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ پیسے کی وجہ سے اگر آپ کسی کا دل جیت لیں گے نا تو وہ جبھی تک ہوگا جب تک آپ کی جیب میں پیسے ہیں، تو جب پیسے ختم ہو جائیں گے تو وہ دل جیتنا بھی ختم ہو جائے گا۔ دل جو پرندے کی حیثیت آپ نے پیسے کے پنجرے میں بند کیا ہے نا، وہ پھر فرار ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کا دل جیتنا ہے نا تو وہ آپ جیتیں گے اس سے تعلق کے نتیجے میں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اس سے تعلق، اس کا ریلیشن آپ کا کتنا، کیا کہنا چاہیے، مخلص ہیں آپ اس کے اندر، کتنا اخلاص ہے، کتنا درد ہے، کتنی خیر خواہی ہے، اس سے آپ جیتیں گے۔ آپ دیکھیے، میں اس کی بڑی پیاری ایک مثال دیتا ہوں جو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھی۔ سیدی امیر اہل سنت ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ تو امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت نے لوگوں کا دل کیسے جیتا؟ کیا بات۔ ہم نے تو یہ دیکھا بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑی بڑی ملوں والے جو ہیں وہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا امیر اہل سنت انہیں کوئی چیک بانٹ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا عیدی بھی دیتے ہیں تو امیر اہل سنت جو اماؤنٹ کے اعتبار سے دیکھیں جو رقم بنتی وہ تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس ایک نوٹ کی حیثیت ان کے کروڑوں روپے کے بینک بیلنس سے بڑھ کر کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اس پہ کیوں رش کر رہے ہوتے ہیں؟ منفرد رکھتے ہیں، منفرد کیوں ہو جاتا ہے وہ؟ اس کو خرچ کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ آپ عطر کی شیشی دیتے ہیں استعمال ہوئی بھی، یعنی نہ نئی دیں گے تو شاید اتنی خوشی نہ ہو، امیر اہل سنت اپنی جیب سے نکال کے تسبیح دے دیں، عطر دے دیں، بندہ کہتا میری عید ہو گئی۔ صحیح۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا حالانکہ امیر اہل سنت سب کی ہاں میں ہاں بھی نہیں ملاتے، صحیح۔ عموماً اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، اصلاح فرماتے ہیں، اصلاح فرماتے ہیں، ملاقات کرنے جو آتا ہے، اگر کسی کے بال بڑے ہوئے تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی انگوٹھیاں ناجائز پہنا ہوا ہے تو اسے بھی کہہ دیتے ہیں، دیگر چیزیں۔ تو امیر اہل سنت تو اصلاح فرما رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بات عام ہے، یار کس کو سمجھائیں، کون سنتا ہے؟ صحیح۔ تو امیر اہل سنت کی کیسے سن لیتے ہیں؟ پھر محبت بھی کرتے ہیں، صحیح۔ انہیں پتہ ہے کہ امیر اہل سنت ہم سے محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ امیر اہل سنت ہمارا درد رکھتے ہیں، امیر اہل سنت ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، امیر اہل سنت اللہ رسول کی باتیں بتانا۔ جب یہ چیز ڈسکور ہوتی ہے نا علی بھائی، پھر تعلق بنتا ہے۔ راشد بھائی اور میں ہیں، اگر اس وقت پروگرام میں ہیں، مطلب ہم دونوں کلاس فیلو بھی ہیں، اچھا۔ لیکن راشد بھائی اور میں، مطلب ہوتا ہے، چلیں میں آپ کو بیک کیمرہ ایک بات عرض کرتا ہوں، عموماً ہم دونوں ایک دوسرے کو بعض اوقات اپنی کمزوریاں بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ راشد بھائی آتے ہیں، مہروز بھائی یہ بات جو تھی نا یہ مزہ نہیں آیا، یہ اس طریقے سے جو آپ بیٹھے تھے مزہ نہیں آیا، ایک میں مثال دے رہا ہوں، ساری چیزیں ایسے نہیں ہوتی۔ تو اچھا میں بھی راشد بھائی سے اسی طرح کر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ بگڑتا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہم تنقید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کر رہے ہیں، بگڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں کو ہی پتہ ہے کہ ہمارا کوئی پرسنل مفاد نہیں ہے، ہمارا کوئی یوں نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا، بلکہ ہم تو اخروی اور دینی لحاظ سے ایک چیز کو جو اچھا فیل کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اپریسیشن بھی ہوتی ہے، خود آپ بھی یہی کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جو بات بتانے کی ہوتی ہے، سمجھانے کی ہوتی ہے تو ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے بھی ہیں۔ اس کو قبولیت کیوں حاصل ہو جاتی ہے؟ اعتدال اور تعلق کی اہمیت پیسے سے نہیں، بلکہ تعلق کی اہمیت آپ کے اس قلبی تعلق سے ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ بچے ہیں نا، چلیں آپ کچھ فرمائے۔ اصل میں آپ کی اس بات پہ میرے ذہن میں آیا کہ سمجھانے سے متعلق تربیت میں بھی اعتدال چاہیے، نہ اتنا اسٹریم لیول پہ چلے جائیں کہ بچے گھر میں جب والد صاحب کو دیکھیں تو سمجھیں کہ گھر میں کرفیو لگ گیا ہے، کہ پولیس انسپیکٹر آ گیا ہے، تو سمجھانے میں اتنا وہ نہ چلے جائیں۔ آپس کے تعلق میں بھی اسلامی بھائی ہیں، دوست ہیں، فیملی ممبرس ہیں، میاں بیوی کا ریلیشن ہے، تو اتنا تنقید اور اتنا شدت میں نہ چلے جائیں کہ دلوں میں فرق آ جائے، اور نہ اتنا کھلا چھوڑ دیں کہ سارے معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک نیک اعمال بھی لیتے ہیں، تو آج کا نیک اعمال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت
امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے، کیا آج آپ نے کنز الایمان ما خزائن العرفان یا نور العرفان سے کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں یا سنی، یا صراط الجنان سے کم و بیش 2 صفحات پڑھ یا سن لیے؟ مدنی چینل کے ناظرین، نیک اعمال، یہ جو صراط الجنان تفسیر ترجمہ، یہ اس پر بھی مجھے میرے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، 3 آیات ترجمہ اور تفسیر۔ مہروز بھائی، راشد بھائی، شاید آپ کے علم میں ہو کہ نہ ہو، میں خود امیر علیہ سنت کے آستانے پر موجود تھا اور حاجی زمزم عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، تو یہ چیز دیکھ کر بھی مجھے اعتدال پر امیر علیہ سنت کا ایک انداز مبارک یاد آیا۔ زمزم بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ باپا یہ تو 3 ہی ہیں، تو کم از کم 12 ہونی چاہیے۔ پاپا نے فرمایا بیٹا آپ اپنے لیے 12 کر لیں، موجودہ دور کے حساب سے 3 بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ یہی تو اعتدال ہے۔ یہ آپ دیکھیں، حالانکہ اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ آخری بار قرآن کریم کب کھولا تھا، کتنوں سے پوچھیں گے تو یاد نہیں ہوگا، تو کم از کم کھولنے کی عادت تو ڈالیں، 3 آیتیں تو پڑھیں، پھر اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ زیادہ بھی پڑھ لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبادت میں اعتدال، واقعی بعض اوقات طبیعت ہوتی ہے کہ پڑھتے ہی چلے جائیں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اور کبھی دل ایسا ہوتا ہے کہ جماعت تیار ہے، دل نہیں آگے بڑھ پاتے قدم۔ یہ تو عبادت میں اعتدال کیسے ہو، یہ راشد نور بھائی سے انشاءاللہ اس پر معلوم کریں گے، عبادت میں اعتدال۔ دیکھیے، زندگی کے کسی بھی آپ دور سے گزر رہے ہیں تو اس میں اعتدال آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس سے آپ جسمانی اعتبار سے بھی صحیح رہتے ہیں اور لوگ بھی آپ سے اس معاملے میں اچھا فیل آپ کو کرتے ہیں۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی کی جائے یقیناً کم ہے، جتنی عبادت کی جائے کم ہے۔ عبادت کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہے، ہماری اپنی اصلاح ہوتی ہے، ہمارا تزکیہ ہوتا ہے اور اللہ پاک کا ہمیں قرب ملتا ہے۔ لیکن اسلام کی خوبصورت تعلیمات یہ ہیں کہ عبادت کرنے کے معاملے میں بھی ہماری تربیت فرمائی گئی کہ آپ عبادت کریں تو عبادت کا حق ادا کریں، اور اتنی عبادت کریں کہ جس کی وجہ سے آپ دوسروں کے جو حق تلفی نہ ہو پائے۔ مثال کے طور پر آپ گھر کے اندر ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، ساری رات آپ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنا بڑا اچھا کام ہے، صحیح، لیکن آپ کا بچہ بیمار ہے، اس وقت آپ کی ضرورت ہے اسے، بیوی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کہیں نہیں جی مجھے تو ساری رات نوافل پڑھنے ہیں، مجھے ساری رات قرآن پڑھنا ہے، اب اس پر آپ کو کوئی وہ تھوڑی اچھا کہا جائے گا کہ جناب بہت اچھا آپ نے کام کیا، لیکن آپ اپنے دلائل دینا شروع کر دیں، جناب میں عبادت ہی تو کر رہا ہوں۔ تلاوت بھی تیز آواز سے کرنی ہے، ہاں، تلاوت بھی، جی تلاوت کرنے کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے کہ جب سو رہا ہو تو اس وقت کہا گیا اونچی آواز سے تلاوت نہ کرو، اسی طرح جب آپ کسی مجمع میں ہیں، لوگوں کے درمیان اس وقت آپ اونچی آواز سے تلاوت نہ کریں، آپ اکٹھے مل کر قرآن خوانی کر رہے ہیں وہاں اونچی آواز سے تلاوت نہ کریں۔ بہت ساری اس طرح تلاوت کی مثالیں ہیں، پھر اس طرح عبادت کی مثالیں ہیں، عبادت کی پھر بہت ساری اقسام ہیں۔ اللہ پاک کے نزدیک اچھا اور پسندیدہ عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، واہ، تھوڑا ہو مگر مستقل ہو، لیکن مستقل ہو۔ جذبات میں آ کر آپ نے 2-4 راتیں عبادت کی اور اس کے بعد بالکل آپ فجر کی نماز سے بھی غائب ہو گئے، تو یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اعمال اختیار کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ ماشاءاللہ۔ تو اچھے اعمال اختیار کرنے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اچھا کون سا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے عمل کرنا یہ کیا ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے تربیت حاصل کرنا ہوگی ہمیں۔ عبادت کے اندر آپ دیکھیے ایک یہ بھی ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینا، صحیح، دوسروں کی اصلاح کرنا، خیر خواہی کے طور پر اگر آپ کسی کو سمجھاتے ہیں یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے۔ مہروز بھائی نے بڑی اچھی اس پر گفتگو کی، آپ نے بھی کچھ گفتگو کی۔ میں عرض کروں گا، دیکھیے آپ مثال طور پر بچوں کو سمجھاتے ہیں بچوں کی کسی غلطی پر، یقیناً ماں باپ کا اس سے یہی ایک ارادہ ہوتا ہے، یہی نیت ہوتی ہے کہ بچے ہمارا یہ غلط کام کرنا چھوڑ دیں، لیکن یہاں پر عموماً ہوتا کیا ہے، غلطی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ بچوں پر اتنی سختی کی جاتی ہے کہ بچے پھر ڈر جاتے ہیں،
اور بچے بجائے اس کام سے رکنے کے مزید اس پر کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے. اب ایسا روک ہوتا کے ہے. دکھاؤ. جی اب روک کے دکھاؤ. ابا جی ہیں اس وقت نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے. تو آپ اگر بچوں کو سمجھائیں گے پیار سے سمجھیں گے بچے. اسی طرح بچوں کی اصلاح اپنے سب کے سامنے کرنی ہے. صحیح. چند بہن بھائیوں کے سامنے کسی ایک کو آپ ڈانٹیں گے اچھی طرح، لازمی سی بات ہے بچہ اگر تھوڑا سا سمجھدار ہے تو وہ اب فیل کرے گا کہ میری ذلت مجھے ملی ہے. تو کیا ہوگا؟ آپس میں کینہ پیدا ہوگا. دوسرے چھوٹے بہن بھائی ان کو تو اس چیز کا شعور نہیں ہے، وہ اس کے تانا زنی کریں گے کہ دیکھا ابا نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. نتیجہ کیا ہوگا؟ بہن بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، شکایتیں لگانا شروع ہو جائیں گے. اس طرح بیوی کی آپ نے اصلاح کرنی ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ ماں کے سامنے آپ نے مرد بن کے دکھانا ہے. بھئی کمرے میں بھی اصلاح ہو سکتی ہے، محبت والے انداز میں بھی اصلاح ہو سکتی ہے. بڑی خوبصورت بات میں نے کل ایک پڑھی تھی، اس میں لکھا کہ گھر کا ماحول اچھا بنانے میں نا میاں بیوی دونوں ہی کا کردار ہوتا ہے، لیکن دونوں کے عمل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. صحیح. بیوی اپنے جو اچھائی گھر کے اندر اچھا ماحول بنانے میں جو چاہتی وہ بھی ہے، لیکن اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اظہار غصے کی صورت میں ہوتا ہے، اس کا اظہار تھوڑا اظہار کرنے کی صورت میں ہوتا ہے، جذباتی پن کی صورت میں ہوتا ہے. یہ کام ایسے کیوں نہیں ہوا، کچرا گھر میں ہے، آپ گھر میں ٹائم پر یہ نہیں کرتے، بچوں پر اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. اچھا مرد کا اس معاملے میں تھوڑا ٹھہراؤ والا انداز ہوتا ہے. مرد کیا کرتا ہے؟ وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور وہ تھوڑا تحمل اور بردباری سے کام لیتا ہے. بچوں کے اعتبار سے بھی، بیوی کے اعتبار سے بھی، اپنے ماں باپ رشتہ داروں کے اعتبار سے بھی. جبھی تو اسے حاکم بنایا گیا کہ وہ سارے معاملات کو دیکھ کر گھر کا ماحول اچھا کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر خوبصورت بات کہی انہوں نے، لکھنے والے نے، اس نے کہا دیکھیے یہاں اچھا اسی صورت میں ہوگا جب مرد عورت کی نفسیات کو سمجھ جائے، عورت مرد کی نفسیات کو سمجھ جائے. صحیح. دونوں ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھ کر اگر اصلاح کا پہلو اختیار کریں گے نا، اصلاح کا پہلو لیں گے کہ جی مجھے اس معاملے میں سمجھانا کیسے ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کا ماحول بڑا اچھا ہو جائے گا. سب کے سامنے اصلاح کرنے سے اسے کوئی عزت نہیں ملتی، ذلت ملتی ہے. غالباً سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ جب کسی کی اصلاح سب کے سامنے کرتے ہیں تو آپ اسے ذلیل کر دیتے ہیں، اور اگر آپ اس کی اصلاح تنہائی میں کرتے ہیں تو آپ اسے زینت دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو جس طرح مہروز بھائی نے ہماری مثال بیان کی، تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کسی کی چیز نظر آتی ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ سب کے سامنے کہا جائے یار آپ نے یہ کیا بول دیا تھا. بھائی اگر اس نے بول دیا تھا ٹھیک ہے، اس وقت جو بولنا تھا بول دیا. آپ بعد میں کہتے ہیں یار یہ جو آپ نے کہی تھی نا بات، اگر اس کو یوں کہہ لیتے بہت اچھا ہو جاتا. اچھا لوگوں کو نا راشد بھائی بعض اوقات گفتگو کرنا نہیں آتی. تو میں یہاں پہ مختصر بات یہ کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت کی ابھی تازہ ترین کتاب آئی ہے گفتگو کے آداب، یہ پڑھیں آپ. اگر آپ کو لوگوں سے پرابلم ہے نا کہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، سنتے نہیں ہیں، یا میں تو صحیح کہہ رہا ہوتا ہوں لوگ کہتے ہیں تم غصہ کر رہے ہو یا تمہیں سمجھانا نہیں آتا، ایسی فیلنگ آ رہی، یہ کتاب پڑھیں. اللہ نے چاہا تو معاون ہوگی. علی بھائی جو بات آپ نے راشد بھائی سے کی، میں اس میں دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. عبادات کے معاملے میں یا نیکیوں کے معاملے میں اعتدال. تو دیکھیے یہاں پہ نا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے لوگ نیکیوں کی طرف ہیں. صحیح. بہت ہی تھوڑے، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر اس میں کچھ مائنر تعدادی ہی ہوگی، بہت شاذ ایسا ہوگا کہ وہ بہت کثرت سے عبادت کر رہا ہے، ایسے کیسز تو دیکھنے سننے میں نہیں آتے. لیکن اسلام کی روشن تعلیمات جو ہے نا، دیکھیں نماز اہم ترین فرض ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وقت باندھا ہوا فرض ہے. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے ہر نماز اپنے وقت پر ہے، اور اسی سے حاصل یہ بھی ہے کہ نماز اپنے مخصوص وقت میں ہے. یہ نہیں کہ اینی ٹائم تو نماز ہی پڑھ رہے ہو. یہ اگرچہ فرض نماز کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پتہ تو یہ چل رہا ہے مکروہ اوقات بھی تو رکھے ہیں. جی مکروہ نہیں پڑھنی آپ نے. اچھا پھر روزے کو آپ دیکھیے کہ سال میں 5 دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، نیکی نہیں رہے گا اس دن رکھنا. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی جان پہ اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا. ایک بات آپ نے تمہید میں کہی تھی کہ دین اسلام فطری دین ہے، تو یہ فطرت کا گلا نہیں گھوٹتا، اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا میل ملاپ بھی ہو، آپ کا کھانا پینا بھی ہو، آپ کے آرام کا بھی خیال ہو، آپ کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال ہو، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادات بھی ہوں. بلکہ دین اسلام نے تو ان ساری چیزوں کو نیکیوں میں ڈال دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں. تیسری چیز یہ انہوں نے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ریفرنس دیا. میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ریفرنس دیتا ہوں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معاملہ ہوا، بڑی طویل حدیث ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جب ہوا تو ایک جو تھے وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے جا رہے، رات کو کھانا کھا کے لیٹے کچھ دیر اور پھر عبادت کے لیے کھڑے ہوئے جا رہے. تو انہوں نے کہا لیٹ جاؤ.
ابھی سو جاؤ، ابھی سو جاؤ، ابھی سو جاؤ، اور پھر ایک وقت میں آ کے فجر کے قریب تہجد کے وقت اٹھایا اور کہا اب دونوں نے نماز پڑھی، پھر فجر پڑھی، اور پھر یہی معاملہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا. تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک تمہاری زوجہ کا بھی تم پر حق ہے، بے شک تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، بے شک تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تو ہر حقدار کو اس کا حق دو. تو ہر وقت کا اور ہر موسم کا اپنا ایک تقاضا ہے. اگر آپ اس تقاضے کو پورے کر رہے ہو تو آپ مخلوق کو بھی سیٹسفائی کر لو گے اللہ نے چاہا تو، اور آپ خالق کو بھی راضی کر لو گے. اور اگر آپ اپنی مرضی سے چلو گے تو پھر دونوں راستے دشوار ہو جائیں گے. فرما دیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اعتدال، میانہ روی ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں ہے. زندگی ہے تو بندہ ڈیلنگ معاملات تو ہوتے ہی ہیں، تو ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے ہر معاملے میں. آج کے ٹاپک سے متعلق بھی کال ہے، وہ آپ کو دیتے ہیں کال ذرا. ماشاءاللہ بہت انٹرسٹڈ پروگرام ہے یہ، خاص طور پہ ہمارے گھر اور ہمارے معاشرے کے حوالے سے. تو حضور ارشاد یہ فرمائیں کہ گفتگو کے حوالے سے میانہ روی کیا ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں اور سامنے والا بور ہوتا ہے نا، اور چہرے کی کیفیت سے بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی گفتگو جاری ہوتی ہے. تو اس میں کیا اعتدال ہونا چاہیے؟ گفتگو میں بھی، کھانے پینے میں بھی، معاملات میں بھی، اس پہ بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی ہے. ابھی مہروز بھائی یہی فرما رہے تھے، امیر علیہ سنت کی جو کتاب آئی ہے گفتگو کے بارے میں، یہ بھی پڑھیں اور حکمت عملی بھی ہو. بعض لوگوں کو فیس ریڈنگ ہوتی ہے کہ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے والے کے چہرے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں لگتا اس نے جو کہنا ہوتا ہے پورا کہنا ہوتا ہے. اب کسی نے کہیں جانا ہو، ہاسپٹل جانا ہو، کوئی بیمار ہو، مجبور ہو، بھوک لگ رہی ہو، اس نے اپنا پورا کلام سنا کے چھوڑنا ہے اس کو. تو اس میں بھی حکمت عملی ہو، اعتدال ہو. بتایا نا جیسے ہمارے مبلغین نے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم اینڈ کی طرف ہے بالکل، تو اس میں یہی ہے کہ بات چیت میں بھی، کھانے پینے میں بھی، سونے میں بھی، چلنے میں بھی اعتدال ہے. نہ اتنا تیز چلیں، نہ بالکل سلو چلیں. چلنے میں ہم گاڑی کی مثال بھی لے سکتے ہیں، نہ اتنا فاسٹ چلائیں کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، نہ اتنا سلو چلیں کہ پیچھے والے بیچارے ڈسٹرب ہو جائیں. یہ نیند میں سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت اٹھا ہی نہیں سکتی، اور جاگ رہے ہیں تو اتنا جاگ رہے ہیں کہ اب کوئی سو کر دکھائے گھر میں. یہ تو اپنی زندگی میں اعتدال لائیں. بعض لوگ جذباتی طبیعت کے ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی جیسے گھر میں ہیں، بعض کو ہوتا ہے کہ یار اے سی چل رہا ہے، اب میں نے جو نا اس کو بڑا کول پہ رکھنا ہے اور ٹیمپریچر اتنا رکھنا ہے. اب دوسرے ٹھٹھر رہے ہیں، تو ہر چیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی طبیعت، اپنی سہولت، اپنے معاملات دیکھ کر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جائے. جیسے ہمارے مبلغین نے بتایا کہ عبادات کے معاملات میں بھی اعتدال مستقل کیا جائے. کچھ جو ہے وہ فرائض ہیں وہ تو کرنے ہی کرنا ہے، تلاوت قرآن کا معمول بنا لیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، نیک اعمال پر عمل کریں. بہترین ایک فارمولہ ہے اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، ان کو لیجئے، اور موبائل پر بھی اس کا اپلیکیشن موجود ہے، وہ کیجئے. اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور کہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ہم نیک ماحول سے وابستہ ہیں، تو ایک تعداد اس وقت ناظرین میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے ہمارے کلپ وغیرہ یہ وائرل ہوتے ہیں اس طرح کے شارٹ کلپس، کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے متعلق تو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، دینی کام بھی ہوتا ہے، ویکلی اجتماع ہے، مدنی مذاکرہ ہے، اور نیکی کی دعوت ہے، علاقے دورہ ہے، مدنی قافلوں میں سفر ہے، کرتے ہیں ماشاءاللہ. دنیا بھر میں دینی کام ہو رہا ہے، اور کئی اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ذمہ داریاں بھی لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی اعتدال. گھر کے معاملات کو دیکھیں، بیمار ہے تو ان کو دیکھیں، روزگار کا معاملہ ہے تو اس کو دیکھیں، فیملی میٹرز کو دیکھیں، ہر چیز کو ساتھ لے کر چلیں. تو میں اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی اسپیشلی عرض کروں گا کہ ہر چیز کو میں دونوں مبلغین سے بھی چاہوں گا، کیونکہ اینڈ کا ٹائم ہے، عبادات میں بھی لے لیا، دنیاوی معاملات میں بھی لے لیا، دینی کاموں سے متعلق اعتدال کیسے ہوگا؟ دیکھیے تو ہر کسی کی جو ہے نا کیفیت الگ ہے علی بھائی. کوئی شخص ایسا ہوگا جو روزانہ 5 گھنٹے بھی دینی کام کرے تو اس کے لیے کوئی ایشو والی بات نہیں ہوگی، اور کوئی شخص ایسا ہوگا جس کے لیے 2.5-3 گھنٹے دینا بھی مشکل کام ہوگا. ہر کسی کی ایج کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، فیملی اس کی جو برڈن ہے، ذمہ داریاں ہیں، اس کے حوالے سے، ریلیشن کے حوالے سے مختلف کیفیات ہوں گی. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ دیکھیں ایک تو ہے نا تھوڑی بہت مشقت ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اعتدال کا کہ بھئی آپ نے مشقت میں ہی نہیں پڑھنا، ورنہ بالکل کمفرٹ زون میں بھی نہیں جانا. بالکل کمفرٹ زون میں بھی نہیں چلے جانا، اعتدال سے نکل جائیں گے نا. ہاں پھر تو وہ آپ کہیں گے جناب میں آٹا بھی کیوں لے کر آؤں، اور جو ہے نا گھر پہ گروسری بھی کیوں لے کر آؤں، تو بچوں کو اسکول کیوں چھوڑ کر آؤں. ان ساری چیزوں میں کچھ مشقت ہے. اعتدال کا نام آسانی نہیں ہے. صحیح.
اعتدال ایک مشکل راستہ ہے، بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ اعتدال ایک مشکل راستہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ سے جنگ لڑنا پڑے گی، کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ اپنے آپ پہ قدغن لگانا پڑے گا، روک لگانی پڑے گی، نہیں یہ نہیں، جیسے گفتگو کا بھی آیا نا، زیادہ بولنے کا دل کر رہا ہے لیکن دکھ رہا ہے سامنے والا بالکل بیزار ہو رہا ہے، تو اب روک لو، اپنے آپ کو منا لو کہ بھائی دیوار کو سنا لیں گے بعد میں، حضرت کو جانے دو۔ تو اس طریقے سے کر کے، اسی طرح دینی کام ہے، لیکن اس کو بالکل چھوڑ دینا، بالکل ترک کر دینا، یہ بھی غلط ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو چیز پوری پوری حاصل نہ کی جا سکے اسے پورا پورا چھوڑا بھی نہ جا سکے۔ ہمارے یہاں اس میں بے اعتدالی ہے، یا تو چاہیں گے کہ پورا حاصل کر لیں، یا چاہیں گے کہ جی بالکل چھوڑ دیں۔ اس کی ایک میں بڑی واضح مثال دیتا ہوں، بہت رانگ مثال ہے وہ، مطلب بات ہے وہ کیا ہے، اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے نماز اللہ، تو اب بقیہ چاروں نمازیں بھی گئیں گول، ایک تعداد ایسی مل جائے گی آپ کو، 2 4 10 20 25 لوگ ایسے مل جائیں گے۔ میں نے تو دیکھا ہے یار، وہ فجر کی نماز چلی گئی تھی نا، تو اب کل سے پڑھوں گا، ہاں اب کل سے پڑھوں گا، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ فجر کی بھی نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن اگر چلی گئی تو کیا بقیہ 4 بھی چھوڑ دیں گے؟ معاذ اللہ، یہ تو گناہ پہ گناہ ہے، تو ایسا تو نہ کرے۔ گناہ کو دھونا ہے تو نیکی سے دھوئیں، توبہ سے دھوئیں۔ تو بہرحال اس میں بھی اعتدال یہ ہو کہ کچھ نہ کچھ کام کریں، دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں، بقیہ کام دعوت اسلامی سکھا دے گی کہ اعتدال میں آنا کیسے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ راشد نور بھائی، یہ دعوت اسلامی کے دینی کام، اس میں اعتدال کیسے ہو؟ اعتدال کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں گفتگو آپ نے کی ہے۔ بس خلاصہ اس کا یہی ہے کہ آپ دیکھیے دعوت اسلامی کا دینی کام کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کا پرسنل کام تو ہے نہیں، دینی ہی کام ہے، اور دینی کام جتنا بھی کیا جائے اچھا ہی ہے۔ اس میں 2-3 باتیں بس پیش نظر ضرور رکھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ پر ذمہ داریاں آپ کے گھر والوں کی ہیں، ان ذمہ داریوں کو آپ پورا کریں۔ پھر غلطی یہاں پر ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں گھر کا سارا کام میں ہی کروں۔ گھر کے کچھ کام ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کے بچے کر سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی کر سکتے ہیں، آپ کی وائف کر سکتی ہیں، چھوٹا موٹا جو کام ہے، اور کچھ کام آپ کے ہیں وہ آپ نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے کرنے۔ تو اس طرح جب کام تقسیم کریں گے کچھ ٹائم ملے گا اور آپ دینی کام کرنے میں تھوڑا فری ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو آپ کام اچھے انداز سے کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ اور پھر دعوت اسلامی کی تربیت کیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ ساری ذمہ داری آپ نے لے، ٹوٹل سارا کام آپ کریں۔ ہماری تربیت یہ ہے کہ آپ نعم البدل تیار کریں، افراد تیار کریں، کام کو وہاں بھی تقسیم کر دیں، کام کو تقسیم کر دیں۔ مستی درس آپ اچھی طرح دے سکتے ہیں، آپ دیں، لیکن کچھ دنوں بعد ایک دوسرا بندہ بھی تیار ہو جائے، اسلامی بھائی تیار ہو جائے کہ کسی دن اگر آپ نہیں آتے تو وہ دیں، اپنی موجودگی میں اسے درس دلوائیں، اس کی تربیت کریں۔ کبھی آپ نہیں ہوں گے تو درس میں ناغہ نہیں ہوگا۔ اس طرح علاقائی دورہ ہے، یہ دیگر اس طرح کے دیگر مدنی کام ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح ہفتہ وار اجتماع یا دیگر جو کام ہیں اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کے جو بھی دینی کام ہے تو اس میں اپنے بڑوں سے مشورہ کیا جائے۔ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں یا آپ کے جو کام ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کام نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا، تو اپنے نگران سے مشورہ کریں، تو وہ انشاءاللہ آپ کی اس معاملے میں تربیت کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بہت اچھے انداز سے کام کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسے فرمایا تو مجھے تو انہوں نے ایک تنظیمی پوائنٹ دے دیا مہروز بھائی۔ اب اس کو لیں گے تو پورا لگ رہا ہے گھنٹے کا مشورہ اور ہو جائے گا کہ واقعی کام کو تقسیم کیجئے، گھر کے ہوں، بزنس کے ہوں، فیملی کے ہوں، اور مل جل کر اس طرح سیٹ اپ بنائیے۔ دعوت اسلامی کے دینی کام بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یہ کام آپ کر لیجئے، یہ کام آپ کر لیجئے۔ دیکھیں جتنے بھی دعوت اسلامی کے لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے فیملی میٹرز ہیں، بزنس ہے، جاب ہے، تعلقات ہیں، اور سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی مبارک زندگی دیکھیے تو فیملی ہے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب یہ، اور ماشاءاللہ بچوں سے پیار، اس طرح کے معاملات بھی ہم دیکھتے ہیں، اور لوگوں سے ملن ساری سب یہ۔ تو دعوت اسلامی بھی یہ نہیں سکھاتی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کوئی جنگل میں چلے جائیں، غاروں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں۔ ہمیں تو نیکی کی دعوت دینی ہے، اور نیکی کی دعوت تبلیغ دین یہ تعلق سے ہوتی ہے۔ لوگوں سے تعلق ہی ہم ختم کر لیں گے اور اب اتنی شدت میں آ جائیں گے کہ کوئی بیمار ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس کو، یوں نہیں، بیمار ہے تو اس کو بھی دیکھیں، روزگار کو بھی دیکھیں، کام کاج کو بھی دیکھیں، صحت کو بھی دیکھیں۔ صحت ہوگی تو عبادت کر سکیں گے، صحت ہوگی تو ہم مدنی قافلوں میں سفر کر پائیں گے۔ تو دعوت اسلامی کی ذمہ داری لیجئے، دین کے کام کی ذمہ داری لیجئے، پوری بھی کیجئے، اور اعتدال۔ یہ بھی نہ ہو کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں، نہیں میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور نہیں میرے گھر کے معاملات، میری صحت کے معاملات، تو دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، پرابلم خالی دعوت اسلامی کے دینی کام کی طرف آ رہی ہے۔ تو ایسا بھی نہ کریں، اعتدال، سارے معاملات کو ساتھ لے کر چلیں، انشاءاللہ بڑی برکت ملے گی، اللہ پاک بہت مدد فرمائے گا۔
دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں شرکت کیجئے، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہر سیٹرڈے کو، اس میں شرکت کیجئے۔ جو کراچی میں ہیں وہ فزیکل فیضان مدینہ میں آ جائیں، اور جو دیگر جگہ ہیں وہ مدنی چینل پر دیکھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی اچھی ہو جائے، نیکیوں والی ہو جائے، اللہ کی رضا والی زندگی ہو اور گناہوں سے بچنے والی ہو جائے۔ اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاشر محبتیں